بیٹھ جاؤ. یہ لڑکیاں چھوٹی ہو گئی ہیں؟ چھوٹی نہیں ہو گئی، تھوڑی ہو گئی ہیں. کیوں نئی شامل نہیں ہو رہی ان میں؟ ہوئی ہیں شامل، کوئی 10-15 بچیاں آئی ہیں بستان سے اور باقی کافی لجنا میں چلی گئی ہیں، کوئی 20-25 بچیاں جو ہیں وہ لجنا. اچھا، بچیوں کی پیدائش کم ہو رہی ہے، ناصرات کی چھوٹی کلاسوں سے اوپر کم آ رہی ہیں. تم نے بھی اینک لگا لی ہے؟ اچھا چلو پھر امت الوکیل مہا صاحبہ تلاوت فرماؤ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سورہ الحامیم سجدہ آیات 34 تا 36. جزاکم اللہ. تمینہ واجوہ. حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ترجمہ. اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں. نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر. ایسی چیز سے دفاع کر کہ جو بہترین ہو. تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک مددگار جان نثار دوست بن جائے گا. اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو برے نصیب والا ہو. In the name of Allah, the gracious, ever merciful. And who is better in speech than he who invites men to Allah and does good works, and says, I am surely of those who submit. And good and evil are not alike. Repel evil with that which is best. And lo, he between whom and thyself was enmity will become as though he were a warm friend. But none is granted it save those who are steadfast. And none is granted it save those who possess a large share of good. Jazakallah. تم انگلش کر دو گی تو ان کو کیا فائدہ بیٹھنے کا؟ اچھا ساروں مضمون یہی ہے، ایک مضمون انگلش میں پھر ترجمہ انگلش میں. اردو کا 30 کا تلاوت کا ملفوظات کا کروایا تھا تاکہ سمجھ آ جائے. اچھا چلو. بعد میں تو دیکھتا کوئی نہیں، ریپیٹ دیکھتا کوئی نہیں ہے نا. ریپیٹ سے مراد ہے کہ جب دکھایا جاتا ہے. حدیث ادیبہ محمود. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
عن معاذ رضی اللہ عنہ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ حدیقۃ الصالحین حدیث نمبر 344 صفحہ نمبر 381. اچھا جی حدیبہ محمود نہیں صبات باجوہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اردو ترجمہ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حاکم بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ تجھے بعض اوقات اہل کتاب کے لوگوں عیسائیوں اور یہودیوں سے واسطہ پڑے گا، تو انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اگر وہ تیری یہ بات مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ یہ بات بھی مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے دولت مندوں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دے دیا جائے گا. اگر وہ یہ بھی مان لیں تو ان کے زیادہ بہتر مال لینے سے بچو. صدقہ کی وصولی درمیانے مال سے کرنا. مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی روک حائل نہیں، یعنی وہ سیدھی دربار الہی میں پہنچتی اور قبول ہوتی ہے. English translation. Hazrat Muaz رضی اللہ عنہ relates that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam sent him to Yemen as a ruler and said that you are going to the people of the book. First invite them to Allah, saying that there is none worthy of worship except Allah and that I am his messenger. And if they accept this, then tell them that Allah has enjoined on them 5 daily prayers. And if they also obey you in this, then tell them that Allah has enjoined zakat on them, which is to be taken from the rich amongst them and to be given to the poor amongst them. And if they obey you in that too, then avoid taking from them, which is the best from their property as zakat. اچھا پھر تم نے اردو ہی پڑھ لی، انگلش پڑھ لی، سمجھ کے آئی؟ کیا سمجھ آئی؟ کہ حضرت معاذ تو نام چھوڑا کس نے کہا؟ سمجھ کے آئی بہت. کیا واٹ از سبجیکٹ میٹر؟ کہ آپ دوسرے لوگوں کو بتاؤ کہ جو بک ایسے بائبل کرسچینٹی کو بتاؤ کہ اللہ میاں ایک ہے اور زکوٰۃ دو، صدقہ دو اور 5 اللہ کا رسول ہوں. جی اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. جی اللہ کا رسول ہوں. چلو ٹھیک ہے. تم پہلی دفعہ آئی ہو یہاں کلاس میں؟ پہلی کلاس ہے؟ ہاں جی. کہاں سے آئی ہو؟ میں شرلی سے. شرلی سے. شرلی سے؟ ہاں جی. کہ شرلی سے؟ شرلی. اچھا شرلی سے. کتنی دیر سے وہاں ہو؟ کافی دیر ہو گیا. پہلے چھوٹی کلاس میں آتی تھی؟ ہاں جی. یا نہیں آتی تھی؟ میں وہاں پر جاتی تھی. یہاں نہیں آئی کبھی؟ کبھی نہیں. اچھا جی. اس لیے پریشان بیٹھی ہو؟ نہیں. اچھا ارشادات ادیبہ احمد. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اے سونے والو بیدار ہو جاؤ، اے غافلو اٹھ بیٹھو کہ ایک انقلاب عظیم کا وقت آ گیا. یہ رونے کا وقت ہے نہ سونے کا، اور تضرع کا وقت ہے نہ ٹھٹھے ہنسی اور تکفیر بازی کا. دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے. زور سے پڑھو نا. اے سونے والو بیدار ہو جاؤ.
آپ تو اکثر سوئی پڑی ہیں. اے سونے والو بیدار ہو جاؤ، اے غافلو اٹھ بیٹھو کہ ایک انقلاب عظیم کا وقت آ گیا. یہ رونے کا وقت ہے نہ سونے کا، اور تضرع کا وقت ہے نہ ٹھٹھے ہنسی اور تکفیر بازی کا. دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے تا تم موجودہ ظلمت کو بھی بتمام و کمال دیکھ لو، اور نیز اس نور کو بھی جو رحمت الہیہ نے اس ظلمت کے مٹانے کے لیے تیار کیا ہے. آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 53-54. Saying of the promised Messiah alayhi salam, O you who are asleep, awake. O you are heedless, arise, for you are faced with a great revolution. This is the time for weeping and not for sleeping, and it is the time for supplication and not for the mockery, ridicule, and charging people with hearsay. Pray that God Almighty may grant you the sight so that you may perceive fully the present darkness and may see the light which divine mercy has prepared to dispel it. Aina Kamalat Islam Rohani Khazain Volume 5 page 53-54. اچھا ہم تو شافی صاحبہ نظم پڑھو. کون سی شافی ہے؟ السلام علیکم حضور. اچھا تم پہلی دفعہ آئی ہو یہاں؟ نہیں. پہلے آتی رہی ہو؟ ہاں جی. نظم پہلی دفعہ پڑھ رہی ہو؟ نہیں. پہلے پڑھتی رہی ہو؟ ہاں جی. سال ہو گیا اس لیے بھول گئی. ہاں چلو پھر. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اسلام سے نہ بھاگو راہ ہوتا یہی ہے. اے سونے والوں جاگو، شمس ضحیٰ یہی ہے. مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسمان کے نیچے دین خدا یہی ہے. جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، نیکوں کی ہے یہ خصلت، راہ حیا یہی ہے. جو ہو مفید لینا، جو بد ہو اس سے بچنا، عقل و خرد یہی ہے، فہم و ذکا یہی ہے. ملتی ہے بادشاہی اس دی سے آسمانی، اے طالبان دولت ذل ہما یہی ہے. لالے یمن بھی دیکھے، در عدن بھی دیکھے، سب جوہروں کو دیکھا، دل میں جچا یہی ہے. اس دی کی شان و شوکت
یا رب مجھے دکھا دے سب جھوٹے دی مٹا دے میری دعا یہی ہے سب جھوٹے دی مٹا دے میری دعا یہی ہے. بس کس نے تیاری کرائی تمہاری؟ میری کزن نے. کزن ہے؟ تم جو بیٹھی ہوئی یہاں اتنی بڑی ٹیم کی ممبر بن کے نظموں کی تیاری تم کرایا کرو. کیا اتنے ٹیم بنائی ہے بانٹا کرو نا ہر ایک کو. اس نے نظم کرانی ہے, اس نے حدیث کرانی ہے, اس نے تقریر کرانی ہے. نظم کی دوسری تیاری کرائی ہے گروپ والے کی. گروپ والے کی. اچھا بغیر گروپ کے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. کیوں مائکرو فون ہاتھ میں نہیں رکھنا؟ اچھا تو اردو میں پڑھ لیتی ہو تم؟ ہاں جی. کب کہاں سے آئی؟ پاکستان سے پائی تھی؟ نہیں میں جرمنی سے آئی ہوں. اردو میں جرمنی میں پڑھاتے ہیں؟ نہیں میں نے انگلینڈ میں آ کے اردو سیکھے ہیں. کس سے؟ وہ میری اسکول میں کلب ہوتی ہے اردو اچھا کی. کمال کر دیا تم نے. تو باقیوں کو بھی سکھا دو. تم پہلی دفعہ آئی ہو کلاس میں یسرا؟ چھوٹی کلاس سے بڑی کلاس میں؟ جی. اچھا اچھا 12 سال کی ہو گئی ہو؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. تمہارا 1 سال اور ہے؟ مارچ میں ہونے 15 کی. مارچ میں جانا ہے؟ جی. تو اس لیے تم نے کہا اسی کلاس میں بیٹھ جاؤ, اگلی کلاس کا موقع نہیں ملنا. چلو پریزنٹیشن کس نے دینی ہے؟ تاریخ اسلام پہ فریہ اور کاشفہ. کون ہے فریہ اور کاشفہ کون ہے؟ اچھا پہلے کون بولے گا؟ نام بھی آرڈر میں نہیں لکھا ہوا. تم نے پہلے بولنا ہے فریہ نے کہ کاشفہ نے؟ تم نے بولنا. اچھا پھر کاشفہ فریہ ہونا چاہیے تھا نا. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چین میں تاریخ اسلام. چین کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, تو ہم اکثر سنتے آئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چین دنیا میں ایک ترقی یافتہ قوم مانی جاتی تھی. چین میں اسلام کا آغاز باقاعدہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا, جب آپ ایک تبلیغی وفد 29 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی لیڈرشپ میں چین روانہ کیا. آپ نے لیکن اس سے پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت میں بھی عربی تاجر یعنی ٹریڈرز کے ذریعے اسلام چائنا تک پہنچ چکا تھا, مگر کسی منظم ذریعے سے نہیں, بلکہ عربی تاجروں نے ٹریڈنگ کے لیے سلک روٹ سے ہوتے ہوئے جو چائنا کا سفر اختیار کیا, اس ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچا. Even though there are only sparse records of the event in Arab history, a brief one in Chinese history, the ancient record of the Tang dynasty describes the landmark visit. To Chinese Muslims, this event is considered to be the birth of Islam in China. To show his admiration for Islam, the Emperor Yung Wei ordered the establishment of China's first mosque. The magnificent Canton City Mosque, known to this day as the Memorial Mosque, still stands today, after 14 centuries. One of the first Muslim settlements in China was established in this port city. The Umayyads and Abbasids sent 6 delegations to China, all of which were warmly received by the Chinese. The Muslims who immigrated to China eventually began to have a great economic impact and influence on the country. They virtually dominated the import-export business
by the time of the Sung dynasty, 960 to 1279 CE. Indeed, the office of Director General of Shipping was consistently held by a Muslim during this period. Under the Ming dynasty, 1368 to 1644 CE, generally considered to be the golden age of Islam in China, Muslims gradually became fully integrated into Han society. An interesting example of this synthesis by Chinese Muslims was the process by which their names changed. Many Muslims who married Han women simply took on the name of the wife. Others took the Chinese surnames of Mo, Mei, and Mu, names adopted by Muslims who had the names Muhammad, Mustafa, and Masood. Still, others who could find no Chinese surname similar to their own adopted the Chinese character that most closely resembled their name. Ha for Hassan, Hu for Hussein, or Say for Said, and so on. आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने चीनी ज़बान Han डायलेक्ट में बोलना और लिखना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मिंग डिनेस्टी के वक्त में मुसलमानों और लोकल चाइनीज़ लोगों में मजहबी रवायात के अलावा फ़र्क करना मुश्किल था। एक और बात जो काबिल तवज्जो है वो ये कि माली कामयाबियों के बावजूद मुसलमान लो अबाइडिंग, फेयर और सेल्फ डिसिप्लिन लोग माने जाते थे। यही वजह है कि मुसलमान चीनियों और गैर मुस्लिम चीनियों में कोई फ्रिक्शन न पाया जाता था। मुसलमानों ने चीन में बहुत सी मसाजिद और स्कूल्स का क़याम किया और इन स्कूल्स में इंडिया और रशिया तक से लोग पढ़ने आते थे। चीन में अहमदियत। चाइना में पहला अहमदी मिशन सूफ़ी अब्दुल गफ़ूर साहिब हेरवी ने हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माना खिलाफत में हांगकांग में कायम किया, जो उस वक्त मुल्क चाइना का हिस्सा था। सूफ़ी साहिब 27 मई 1935 को हांगकांग पहुँचे और मतअद्दद साल तक फ़रीज़ा तबलीग बजा लाने के बाद वापस कादियान आए। सबसे पहले चीनी अहमदी जिनकी इत्तला मरकज़ पहुँची लोंग किंग फोंग थे, जो क्वांटेंग प्रोविंस के रहने वाले थे। सूफ़ी साहिब ने जब वो चाइना में थे तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी का तर्जुमा चाइनीज़ ज़ुबान में करवाया। सूफ़ी साहिब के बाद हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिदायत पर 16 जनवरी 1936 को शेख अब्दुल वाहिद साहिब फ़ाज़िल चीन रवाना हुए। शेख अब्दुल वाहिद साहिब अभी चीन में ही थे कि हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चौधरी मोहम्मद इसहाक़ साहिब सियालकोटी को सितंबर 1937 में चीन रवाना किया और अपने कलम से नसाइल लिख कर दिए। उनमें से चंद ये हैं। When Chaudhry Muhammad Ishaq Sahib Sialkoti left for China, Hazrat Khalifatul Masih II, Raziallah Ta'ala Anhu, wrote some advice and gave it to Chaudhry Ishaq Sahib. The summary of that writing is, Bismillahir Rahmanir Rahim. The love of the God is the most important principle, and all blessings lie in true love of God. Whoever develops true love for God never fails or falters. Offer your prayer regularly and with a pure heart. Spend your time in remembering God and assessing your inner self. Serve the creation of God and respect Nizam-e-Jamaat and associate with Nizam-e-Jamaat in a way that you should be willing to sacrifice yourself in this cause. Deep study of the Quran increases knowledge and purifies the heart and enlightens the brain. It is also important to study Jamaati literature. The love for the Holy Prophet ﷺ and the promised Messiah ﷺ is part of God's love. There has never been a prophet like Hazrat Muhammad ﷺ, nor such a subordinate of the Holy Prophet ﷺ. Always keep in mind the interest for Jamaat. The efforts for prevalence of Islam and Ahmadiyyat should be our goals in life. Tarikh-e-Ahmadiyyat, Volume 7, page 222.
चौधरी मोहम्मद इसाक साहब अप्रैल 1941 में कादियान वापस आए। जंग की वजह से मिशन चाइना में ख़त्म करना पड़ा था और अब चीन में रिलीजियस प्रोपगेशन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए चाइना में बाकायदा जमात का क़याम नहीं है। चाइनीज़ एम्बेसडर का दौरा रब्वा। 17 अप्रैल 1972 को पाकिस्तान में मुकीम चाइना के एम्बेसडर मिस्टर चांग टंग डोंग इस्लामाबाद से रब्वा तशरीफ़ लाए। रब्वा में आपके इस्तकबाल की ख़ुसूसी तैयारियां की गई थीं। वो सड़क जिस पर मस्जिद मुबारक वाक़ है उसे चाइनीज़ और पाकिस्तानी झंडों से सजाया गया था। जब चाइनीज़ एम्बेसडर की कार रब्वा में दाखिल हुई तो अहले रब्वा ने अहलन व सहलन व मरहबा और चीनी ज़बान में खुशामदीद क्वान यिंग के नारे लगाए। जब तक कार इस रास्ते पर चलती रही, अहले रब्वा मुबल्लग मुकर्रम उस्मान चाव साहिब के साथ नारे लगाते रहे और एम्बेसडर साहिब हाथ हिलाकर और उर्दू ज़बान में शुक्रिया शुक्रिया कहकर मुस्कुरा कर उनके नारों का जवाब देते रहे। जब कार गेस्ट हाउस आकर रुकी तो हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ने एम्बेसडर साहिब का इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। रब्वा के दौरे के दौरान एम्बेसडर साहिब ने दफातर सदर अंजुमन अहमदिया, दफातर तहरीक जदीद वक्फ़ जदीद, दफातर मजलिस खुदामल अहमदिया मरकज़िया, नीज़ जामिया अहमदिया और खिलाफत लाइब्रेरी का भी मुआयना किया। अगले दिन सुबह एम्बेसडर साहिब कसरे खिलाफत तशरीफ़ ले गए और हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह से अलविदाई मुलाकात फरमाई। अल-फज़ल 21 अप्रैल 1972। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला की हिदायत और रहनुमाई में चीनी डेस्क का क़याम अमल में आया। इस डेस्क में बुनियादी तौर पर चीनी ज़बान में जमाती लिटरेचर तैयार करना और किताबों की चाइनीज़ ज़बान में ट्रांसलेशन वगैरह का काम होता है। चीनी डेस्क के इंचार्ज मुकर्रम उस्मान चाव साहिब हैं। अप्रैल 2012 में हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के नाम एक पैगाम भेजा जिसमें उन्हें दुनिया में क़याम अमन यानी पीस के हवाले से अपना किरदार अदा करने की तरफ तवज्जो दिलाई। इस पैगाम की ट्रांसलेशन करके चाइना भिजवाया गया। चीन में बाकायदा जमात तो नहीं है लेकिन वहाँ राब्ते हैं और जमाती लिटरेचर भी भेजा जाता है। कुरान करीम का चीनी ज़बान में तर्जुमा बहुत मकबूल है। चीन के एक मुसलमान प्रोफेसर मिस्टर लिन सोंग ने, जो ख़ुद भी कुरान करीम का तर्जुमा करने वाले हैं, जलसा सालाना यूके में शिरकत कर चुके हैं। उन्होंने तराजुमे कुरान के हवाले से द होली कुरान इन चाइना के उन्वान से एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने जमात अहमदिया की चीनी तराजुमे कुरान के बारे में 14 सिफ़ात पर मुश्तमिल इंट्रोडक्शन और डिस्कशन की है। चीनी ज़बान की कुतुब जमात की वेबसाइट पर भी पढ़ी जा सकती हैं। चीनी डेस्क के ज़ेर निगरानी शाये होने वाले लिटरेचर में से चंद ये हैं: Catalogue of Islamic Literature in Chinese, The Holy Quran, Revelation, Its Nature and Characteristics, Selected Sayings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. इसमें तो नहीं, तुम इंग्लिश में पढ़ रही हो। जी, चाइनीज़ में पढ़ो ना, तुम तो इंग्लिश में पढ़ रही हो। Selections from the writings of the promised Messiah, The Essence of Islam, The Philosophy of the Teachings of Islam, Introduction of Jamaat, Islamic Concept of Jihad and the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Jesus in the Holy Quran, Islam is a Peaceful Religion and Restoring World Peace. हमारे तर्जुमे की किताब के साथ चुंग चांग करते थे, हमें कुछ नहीं पता लगना था और लोग समझते तुम चाइनीज़ बोल रही हो। अच्छा, बस हुज़ूर अब थोड़ी तस्वीरें होंगी। तस्वीरें होंगी? कहाँ तस्वीरें?
یہ جامعہ کیا اور ساتھ ادھر کچھ چینی لوگ ادھر چائنیز بھی ہیں کچھ. چینی صاحب کہاں ہیں؟ یہ سامنے بیٹھے ہیں. ہاں بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں لگتے مجھے. سامنے چینی زیادہ لگ رہے ہیں جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں چوکڑی مار کے. وہ تو چینی شکل نہیں لگ رہی. وہ نیچے چوکڑی والا ہے وہ تو چینی لگتا ہے یا انڈونیشین ہے. اچھا خیر. چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی ہیں. ہاں میں دیکھ لیا. وہ چینی کہاں سے آ گئے؟ ان کی داڑھی مچھیں ہیں آرام سے. یہ بیٹھے نیچے چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں چینی صاحب. تو پتہ لگ رہا ہے تمہاری بھی نظر کمزور ہے. آگے. یہ کراچی میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے آگے. یہ جب آئے چائنیز امبیسڈر آئے تھے یہ چائنیز امبیسڈر اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ساتھ. اچھا اس میز پہ جو سرو کر رہا تھا نا جی وہ میں تھا. اچھا. وہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث جی نے سوال وہ چائنیز میں امبیسڈر تھا چائنیز میں بولتا تھا نا تو ان کا ترجمہ عثمان چینی صاحب کرتے تھے اردو میں. پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اردو میں بولتے تھے ترجمہ عثمان چینی صاحب چائنیز میں کرتے تھے. 2-3 دفعہ اس طرح ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے کوئی بات کی نا تو عثمان چینی صاحب کہتے کہ یہ کہتے ہیں بجائے چائنی بولنے کے نا اس چائنیز اسپیکر کو بھی اردو میں بتانے لگ جاتے تھے. 2-3 دفعہ اس طرح لطیفہ ہوا. تو اس طرف سائڈ پہ بیٹھے تھے عثمان چینی صاحب. ٹھیک جی آگے. قصر خلافت کے لون میں ہوئی تھی دعوت. اچھا آگے چلو. حضور 1988 میں چین میں ایک چینی عثمان چینی صاحب کر رہے ہیں تقریر. ہاں جی ایک مدرسہ کھلا تھا چائنا میں. آگے. یہ بھی اسی مدرسہ کی ہے ایک تصویر. اچھا آگے. یہ ایک بک فیئر بیجنگ میں 2011 میں ہوا تھا. یہ اس کی بکس کی بڑا مشکل وہاں بھی بک فیئر ہوتے ہیں. لے کے گئے ہیں لٹریچر بھیجا. بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں لے جانا. جی بیگ تو ہوتا ان کے پکڑ لیا تھا انہوں نے مطلب کلیئر نہیں کر رہے تھے. پھر بڑی مشکل سے پھر یہاں سے کلیئرنس وغیرہ بھیجی کہ ہمارا لٹریچر آ رہا ہے اجازت ہے. پھر کلیئر ہوا. آگے. وقفہ نہ ہو گیا. جی چلو شکر کرو. چائنا میں 2-3 ہیں احمدی. مجھے لگتا ہے کہ صوفی عبدالغفور صاحب کا ذکر جو کیا ہے تم لوگوں نے ابھی ان کی بیوی بھی چائنا کی تھیں مجھے لگتا ہے. وہ پھر ربا آ گئے تھے وہ لوگ. ان کے بچے ربا میں پڑھتے رہے یا ان کی ویسے ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کی ہوں تو ہم ان کو چینی کہتے ہوں. ہمیں بچپن میں یاد ہے وہ چینی کھلاتے تھے ان کو. اچھا تو 2-3 چائنیز بھی ہیں. پاکستانی احمدی زیادہ ہیں چائنا میں. چائنیز کم ہے. کچھ سنگاپور چلے گئے ہیں چائنیز احمدی. 1-2 لڑکیاں سنگاپور میں پڑھ رہی ہیں. اچھا اور نظم پڑھ لو گروپ. کون سا گروپ ہے؟
پھر ہاتھ ہی کھڑے کرنے پڑھو. بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مرجع خاص و عام بصد عجز و منت بصد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. حسینان عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبی. حسینان عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبی. پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین. زہے خلق کامل زہے حسن تام زہے خلق کامل زہے حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. محبت سے گھائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے. محبت سے گھائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے. جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے. بیاں کر دیے سب حلال و حرام بیاں کر دیے سب حلال و حرام. علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال وہ سب جمع ہے آپ میں لامحال. نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال وہ سب جمع ہے آپ میں لامحال. صفات جمال اور صفات جلال ہر ایک رنگ ہے بس عدیم المثال. لیا ظلم کاف سے انتقام لیا ظلم کاف سے انتقام. علیک الصلاۃ علیک السلام 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 علیک الصلاۃ علیک السلام. بس. ہاں جی. آداب زندگی کس کے اچھے ہیں؟ آداب زندگی کیا ہے؟
تم آداب زندگی بتاؤ گی؟ سوالات پوچھنے ہیں ناصرات سے. اچھا ہاں جی. آج ہم انشاءاللہ ناصرات سے عام آداب زندگی کے موضوع پر چند سوالات پوچھیں گے. کچھ بھی لو ابو. پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد جانے سے پہلے آپ کو کیا تیاری کرنی چاہیے؟ کیوں جی کیا رٹایا تھا انہوں نے؟ مسجد جانے سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے بتا دو. دے دو ادھر. وضو کرنا چاہیے اور صاف کپڑے پہننے چاہیے. مسجد میں جا کے بھی تو وضو ہو سکتا ہے. جی صاف کپڑے. اچھا تم بتاؤ. کوئی بدبودار چیز نہیں کھانی چاہیے جیسے کوئی گارلک وغیرہ. اچھا اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. تو کہتے ہیں جانے سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے؟ انٹر ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے ہے. چلو کیا دعا ہے وہ؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور تم بتا دو. مسجد میں انٹر ہونے سے پہلے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے. تیاری کیا کرنی ہے؟ یہ تو تیاری نہیں ہے. وضو کرنا ہے اور بدبودار چیزیں نہیں کھانی. وہ تو اس نے بتا دیا. وضو گھر سے بھی کر کے جا سکتی ہے, وضو وہاں جا کے بھی ہو سکتا ہے. یا اگر اس وضو والے حصے کو مسجد کا حصہ قرار نہیں دے رہے تو پھر ٹھیک ہے. کیوں تم کیا کہتی ہو؟ خوشبو لگانی چاہیے. اور اچھا تم بتاؤ. صاف جرابیں پہننی چاہیے. صاف جرابیں پہننی چاہیے تاکہ جب تم انٹر ہو تمہارے کارپیٹ پیچھے ہوتے ہیں, جو دوسرے نمازی ہیں ان کے ناک نہ پھٹیں تمہاری جرابوں کی بو سے, ہے نا. اکثر لوگ سردیوں میں تو نہیں درمیانہ موسم آتا ہے نا تو جرابیں پہن کے چلے جاتے ہیں. اور پھر جرابیں ایک تو روزانہ جو تم جرابیں پہنتے ہو نا, جو عموماً لڑکیاں جرابیں نہیں پہنتی. ابھی یہاں بھی ننگے پیر بغیر جرابوں کے بیٹھی ہوں گی اکثر, شاید ان کو سردی نہیں لگتی. لیکن اگر سردی جرابیں پہنو پھر روزانہ کی جراب بدلو. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جراب پہنی 3 دن تک پہنے رکھی اور پھر جب وہاں سے گزر کے گئے تو جس پچھلی صف والے نے مسجدہ کیا تو اس کا ناک پھٹ جائے. تو اس لیے احتیاط. اور خوشبو لگانی چاہیے. خوشبو تو سنتا ہے مسجد میں جاؤ تو خوشبو لگا کے جاؤ, آنسر نے فرمایا ہے. ہاں صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے جس میں سے کھانے کی اگر ہوں تو. اگر نہ ہو تو پھر یہ نماز نہیں چھوڑنی. اور اچھا خوشبو کے علاوہ بھی تمہیں کچھ آتا ہے؟ اگر نماز شروع ہو جائے اور آپ کو دیر ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں جو بتائی ہیں باتیں انہوں نے ٹھیک ہیں تمہارے لسٹ کے مطابق؟ جی ٹھیک ہیں. جی حضور ٹھیک ہے. یا کوئی رہ گئی بات خوشبو کے علاوہ؟ میرے خیال سے یہی ہے. اچھا چلو. اگر نماز شروع ہو جائے اور آپ کو دیر ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بھاگ کر جانا چاہیے؟ ہاں تم بتاؤ. ہاں مائکرو فون پکڑ لو, مجھے تو پتہ ہی ہے, ان کو بتا دو. آپ کو نماز اگر شروع ہو گیا تو آرام سے مسجد میں داخل ہو کے اگر نماز شروع ہو گیا تو آرام سے خاموشی سے مسجد میں داخل ہو کے جس اسٹیپ پہ نماز جہاں جا رہی ہے وہیں پہ شامل ہو جانا چاہیے. ساتھ آرام سے داخل ہو, وقار سے چلتے ہوئے جاؤ, شامل ہو جاؤ. ہاں اچھا. اور اگر آپ کو دعوت پہ بلایا گیا ہے اور سالن ٹیبل کی دوسری طرف ہے, نماز کی باتیں تو بتا دوں ان کو. تم لوگ نماز میں تمہاری لجنہ کی شکایت اکثر یہ آتی ہے کہ جلسے پہ خاص طور پہ یا کوئی فنکشن ہو رہا ہو ہیں تو صفیں اگر ایک صف نماز شروع ہو گئی نا تو 10 صفیں ادھر بن گئی ہیں نا تو آخر والی جو آ رہی ہوں گی نا وہ پیچھے تھوڑا فاصلہ دے کے 4 صفیں بنا لیں گی یا کوئی وہاں جا کے صف بنا لے گی. یہ غلط طریقہ ہے. آگے آؤ
اور جو صف بنی ہوئی اس میں شامل ہو جاؤ. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ یہ ضروری ہے نماز میں, صف میں شامل ہونا ضروری ہے, کوئی فاصلہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی تکلیف ہے کسی کو, گھٹنے یا لوگوں کے اکثر خراب ہو جاتے ہیں, نہ بھی ہوں تو بس بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے, تو ایک سائڈ پہ رکھو کرسی, صف کے بیچ میں نہ رکھو. ٹھیک ہے, اچھا اور کیا کہتی ہو؟ اگر آپ کو دعوت پہ بلایا گیا ہے اور سالن ٹیبل کی دوسری طرف رکھا گیا ہے اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ پہلے دعوت پہ بلائیں پھر بتائیں گے. جواب تو یہی ہے نا, یہ پہلے دعوت پہ بلائیں پھر سالن رکھیں ٹیبل پہ, پھر اگر نہ کچھ اس کے مطابق ہو پھر بتایا جائے گا. نہیں اچھا, اگر سالن ٹیبل پہ رکھا گیا پھر کیا ہوگا؟ اگر سالن کی ڈش جو ہے وہ ٹیبل کی دوسری طرف رکھا گیا ہے اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں بھی بھوک لگی ہوئی تب بھی, اگر بھوک لگی ہوئی تب بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہاں آپ کو ویٹ کرنا چاہیے کہ سارے لوگ سالن آپ ہی اڑ کے آ جائے تمہارے پاس. نہیں, کہ سارے لوگ سالن ڈال دیں تو پھر آہستہ. نہیں, اگر دوسری طرف رکھا ہوا دوسری طرف ہے ہی کوئی نہیں, سوال بھی عجیب عجیب بنائے انہوں نے, تو یہ بجائے کہ اگر کوئی ہے ہی نہیں دوسری طرف, اگر تو کوئی دوسری طرف بیٹھا ہے وہ سالن ڈال دیتے ہیں تو پھر ان سے کہو پاس آن کر دو, ڈش میری طرف بھیج دو. اور اگر رکھا ہی اس طرف ہوا ہے اور کوئی وہاں نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کے سالن ڈال لینا چاہیے. انہوں نے پتہ نہیں کیا ٹکٹ سے کھانے ہیں تو مجھے نہیں پتہ, پھر کھڑے ہو کے ڈال لینا چاہیے یا گھوم کے جاؤ وہاں جا کے ڈال لو. ہاں, کسی کے اوپر سے یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف ادھر ہے تو اس کے اوپر سے چھلانگیں مارتے ہوئے نہ جاؤ, اور میز پہ چھلانگ نہیں ماری جا سکتی. یہ کہنا کیا چاہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی. ہاں بتاؤ اب تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ نہیں جی حضور ٹھیک ہے, ہاں جو آپ کہنے ٹھیک ہے. نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں, میں تو جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہی ہے. باری باری ڈال کے سالن جو جب انتظار کرنا چاہیے, صبر کرنی چاہیے. اگر تو لائن ہے تو باری باری ہے تو سوال یہ نہیں پڑے رکھو, تم یہ رکھو کہ اگر ڈش یہاں پڑا ہے اور آپ کے سامنے ڈش نہیں ہے اور ایک لائن لگی ہوئی ہے تو پھر سالن کس طرح ڈالنا ہے, آگے اس لائن میں سے جا کے ڈالو یا وہیں سے کود کے تو جلدی جلدی ڈال لو. یہی مطلب تھا. یہی مطلب تھا. جی اچھا. اور ایک دفعہ وہ سنا ہوا نا لطیفہ, ایک دفعہ ایک آنکھوں کا بیچارہ اندھا تھا, اس کو کسی نے دعوت کی, وہ اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لے گیا. تو کھانا شروع ہوا, نیچے دسترخوان بچھا, سارے بیٹھ گئے. تو اندھے نے اپنے ساتھی کو کہا کہ جب کھانا شروع ہوگا مجھے تو پتہ نہیں لگے گا کہ کھانا شروع ہو گیا ہے, تو تم مجھے کھانا جب لگ جائے لوگ شروع کر دیں تو مجھے بتا دینا ذرا سا اشارہ کر کے, کونی مار کے, تو میں بھی ڈال لوں گا کھانا. خیر وہ جو جس آدمی کو لے کے گیا تھا وہ بیچارے کی شامت اعمال اس کی کہ غلطی سے بھی کونی لگ گئی حافظ صاحب کو. تو ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا, انہوں نے جلدی سے کہاں ہے ڈش کہہ کے نا, تو جلدی سے نا ہاتھ مارا آگے تو ڈش نہ ہاتھ پڑ گیا چاولوں کے ڈش پہ, جلدی سے کھینچ لیا, پلیٹ میں ڈال لیا. جب وہ ڈال رہا تھا نا تو جو ساتھ بیٹھا آدمی تھا وہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ لوگوں بھی کھانا تو پوری طرح لگا بھی نہیں, شروع بھی نہیں ہوا, اس نے شروع کر دیا. تو اس نے کونی ماری دوبارہ کہ بس نہیں, کہ مطلب ہے کہ اشارہ کیا کہ نہ ڈالو. حافظ صاحب سمجھے کہ کہہ رہا ہے کہ جلدی سے ڈالو. اس نے اور جلدی سے ڈال کے اپنی پلیٹ بھر لی. اس کے بعد کھانا شروع کیا. جب کھانا شروع کیا لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اس کو, اور کوئی کھا نہیں رہا, حافظ صاحب کھائی چلے جا رہے ہیں. تو اس نے پھر کونی ماری, تو انہوں نے اور تیزی سے کھانا شروع کر دیا. اچھا, اس پہ دیکھ کے اور شرمندہ ہوا. مطلب یہ تھا وہ بول بھی نہیں سکتا تھا کیا کہ حافظ صاحب صبر کریں, یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا. اس نے پھر 2-3 دفعہ کونی ماری نا, ان دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا. آخر وہ شرمندہ ہو گیا, تو 3-4 اور ٹھوکریں مار دیں اس کو. تو حافظ صاحب کہتے ہیں کیا ہو گیا, اب دونوں ہاتھوں سے کھا رہا ہوں, آفت آ گئی ہے, کیا کروں اور میں. تو آفت نہیں آنی چاہیے کبھی.
اس طرح نہ کھانا کھاؤ گے آفت ہی آ جائے. ہاں اور خطبے کے دوران اگر کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کو کیسے چپ کرانا چاہیے؟ اچھا حضور اشارے سے کروانا چاہیے. کس طرح؟ جیسے ہاں جی ایسے. ہاں دوسرے میں بولنا منع ہے. میں سمجھا تم کہو گی کہ لجنہ والوں نے جو وہ بنایا ہوتا ہے بورڈ سائلنٹ خاموش, وہ پہلے جا کے لے گیا اور پھر اس کو سامنے رکھ دو. چلو اگر نماز شروع ہونے والی ہے اور آپ کے موبائل پر آپ کی امی کا فون آ رہا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ابا کا آ رہا ہو تو اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. امی کی کیا خاصیت ہے؟ سیدھی طرح سوال کرو کہ موبائل پہ اگر فون آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. ہیں امی اور ابا اور بھائی اور بہن کا کیا تعلق اس سے؟ کسی کا بھی فون اگر چچی کا فون آ جائے تو اٹینڈ کر لو, اور اگر شادی شدہ لڑکی ہے اور ساس کا آ جائے تو پھر تو ضرور اٹینڈ کرنا پڑے گا, نہیں تو گھر جا کے مار پڑے گی. یہ شادی شدہ بیٹھی ہیں نا یہاں, نہیں بات یہ ہے کسی کا بھی فون آ رہا ہو, اول پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز شروع ہو, مسجد میں انٹر ہو تو اصل آداب یہ ہے, یہاں اعلان بھی میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ایک دو دفعہ خطبے میں اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ فون کو آف کر کے جاؤ مسجد میں. ہاں ٹھیک ہے, ایک تو یہ نئی ایجادیں بڑی فائدہ مند بھی ہیں لیکن مصیبت بھی ڈالی ہے انہوں نے. نماز پڑھ رہے اور ٹرن شروع ہو جاتی ہے. کئی انہوں نے میوزک لگایا ہوتا ہے, بہت شوقین جو ہیں. میں نے کہا تھا اگر تم لوگوں کو زیادہ ہی شوق ہے تو کم از کم اذان ہی لگا لیا کرو, تم وقت پہ آ جایا کرے. پر پھر یہ نہ ہو کہ ادھر نماز ہو رہی ہے وہاں اذانیں شروع ہو جائیں ساروں کی. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ فون آف کر دینا چاہیے. اس پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ امی کا آیا, چچی کا آیا, ساس کا آیا یا بھائی کا آیا. فون آف, اور اگر غلطی سے آن ہو بھی گیا ہے اور نماز شروع ہے تو جلدی سے اس کو نکالو اور آف کر دو تاکہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں اب بتاؤ. زور وہ فلبدی تقریر بچیوں کے لیے ٹاپک چنا ہے. فلبدی تقریر کرنی چاہیے؟ نہیں سر, کہ کوئی بھی کسی کو بھی آپ فلبدی تقریر کے لیے کہہ دیں بڑوں کے آداب کے متعلق. اچھا جی سر. کون کرے گا فلبدی تقریر؟ تم کرو گی؟ مامڑی صاحب کی نواسی تم. السلام علیکم حضور. بڑوں کے آداب, بڑوں کا ادب, بڑوں کا احترام. جی سر. ہاں کیا کرنا ہے تقریر؟ ہاں کرو گی تقریر انگلش میں یا اردو میں؟ جی ٹھیک ہے. بڑوں کے آداب بہت ضروری ہوتے ہیں, ہمیں بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. بڑوں کا آداب نہیں ضروری, بڑوں کا ادب ضروری ہوتا ہے. جی اگر آپ بس پہ بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی برا یا کوئی بھرا بندہ آ جاتا ہے تو آپ کو کھڑے ہو کے ان کو سیٹ دینی چاہیے. چاہیے تو تقریر نہ ہوئی ہے, تقریر کرو کوئی. ہاں کون کرے گا تقریر؟ تم تو کہتی ہر کوئی کر لے گا. تم بتاؤ. حدیث میں آیا ہے, ذرا اونچی بولو. تقریر کرنی ہو تو تم کلاس میں کس طرح کرتے ہو تقریر؟ حدیث میں آیا ہے کہ الجنت و تحت اقدام الامہاتی, کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اب بڑوں کا ادب کریں, ان کا لحاظ کریں. اور جنت تو ماؤں کے قدموں سے رہے, بڑے یہاں کہاں سے آ گئے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو کریں, ہم ہمارے بڑوں میں سے بڑے ماں ہیں جس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. اگر اس طرح شروع کرو تو پھر تو کوئی بنتی ہے نا سینس. آگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے میں کس کا احترام کروں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی ماں کا. انہوں نے پھر سے بولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی ماں کا. انہوں نے تیسری بار بولا تو پھر بھی انہوں نے کہا اپنی ماں کا, اور جب چوتھی بار بولا تھا پھر انہوں نے کہا تھا اپنے باپ کا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کا اس میں صرف احترام نہیں سب تھا. میں ساری باتوں کو سب سے زیادہ مقدم میرے لیے کون ہے؟ ماں. ماں, پھر چوتھی دفعہ کا باپ. اچھا
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کا درجہ سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد باپ کا درجہ ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں ہم نے اس کے بعد پھر باقی ساروں کو چل جاتا ہے. بڑوں کا احترام، ادب احترام یہ ہے کہ بشرطے کہ بڑے بھی شریف آدمی ہوں نا، اوٹ پٹانگ قسم کے نہ بڑے ہوں، کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کو سلام کرو، ہیں ان کی بات کا اچھی طرح جواب دو. اگر کوئی غصے میں بھی بات کرے تو صبر سے برداشت کر لو. یہاں بہت ساری تمہاری ڈیوٹی پہ عورتیں لجنا کی ہوتی ہیں نا، یا صدر صاحبہ آ گئیں یا تمہاری انچارج آ گئی، ذرا آنکھوں سے گھور کے دیکھا تو خاموشی سے برداشت کر لو ان کے غصے کو، آگے سے تڑ کر کے جواب نہ دو ان کو. یہ احترام ہے. اگر وہ کہتی ہیں اگر مجھے پانی لا دو، کھانے کی پلیٹ میں کھانا ڈال کے لا دو، کسی فنکشن میں تو لا دو. یہ نہ ہو کہ میں آپ کھا رہی ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں کھا رہی ہوں اور آپ مجھے کام کروائی جا رہی ہیں. تو عزت احترام سے پیش آنا چاہیے. ٹھیک، تو ان کی تقریر تو نہیں ہوئی، میری ہو گئی. چلو آگے. بس اگر تمہاری انچارج جو ٹیم ہے ان کو سوال نہ، ایک سوال میں بھی کرتا ہوں نا، اگر ان کو سوال نہ بنانا آتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، پھر بھی خاموش ہو جانا چاہیے، یہ بھی احترام ہے. خاموش ہو جاؤ، یہ تو نہیں کہہ سکتے بہت اچھا سوال بنایا، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ پھر اگر یہ کہا بہت غلط بات کو اچھا کہہ دیا وہ جھوٹ ہو جائے گا، اس لیے خاموش ہو جایا کرو. غلط کو صحیح نہیں کہنا لیکن خاموش ہو سکتی ہو تک لڑائی نہ ہو، یہ تمہیں ڈانٹ نہ پڑے. چلو ہاں جی. میرے پاس ایک سوال ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے عالمگیر مذہب اسلام لے کر آئے تھے جی، اور اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوبارہ اسلام کو زندہ کرنے کے باوجود عیسائیت کا مذہب پہلے نمبر پر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. ایسا کیوں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے آئے تھے، ٹھیک، کوئی شک نہیں اس میں. جی جی. انی رسول اللہ علیکم جمعیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا یا رحمۃ للعالمین کا ہے، کافۃ للناس کا ہے، سب کو لوگوں کے لیے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا جو اپنی 5 خصوصیات تھیں ان میں سے یہی بھی ہے کہ میرے لیے تمام زمین تبلیغ کا ذریعہ بنائی گئی ہے، کہ تمام دنیا ہیں، ان باتوں میں سے یہ بھی ہے. تو تبلیغ کر کے جو اوریجنل تبلیغ تعلیم ہے قرآن کریم کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام دنیا کے لیے بھیجا ہے. کسی مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کسی نبی کو کہا ہو کہ تمہیں میں نے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اس کتاب میں، تورات میں لے لو، انجیل میں لے لو، کسی اور کتاب میں لے لو، پرانے اسکرپچر جتنے ہیں نا، کسی میں یہ نہیں کہا ہوا کہ اس نبی کو کہ تمہیں تمام دنیا کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ صرف اور صرف قرآن کریم کا کلیم ہے یا قرآن کریم کی تعلیم ہے یا قرآن کریم کا ارشاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں نے آپ کو تمام دنیا کے لیے بھیجا. اور اسی کے نتیجے میں آپ کے ماننے والے بھی کا بھی فرض بنتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو تبلیغ کریں. پہلی کسی کتاب میں کسی نبی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں تمام دنیا کے لیے آیا ہوں، یہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ٹھیک، باقی رہے گی بات کہ عیسائی دنیا میں زیادہ ہیں اور مسلمان کم ہیں. ٹھیک، پہلے نمبر پہ عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں مذہب کے لحاظ سے. عیسائیت کی جو تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں تو بنی اسرائیل کی جو لاسٹ شیپس ہیں نا، 12 ٹرائبز ہیں، ان کے لیے آیا ہوں. ٹھیک، انہی کو انہوں نے تبلیغ کی، انہی کو تبلیغ کرنے کے لیے ہجرت کر کے کشمیر بھی آئے جہاں بقایا 10 ٹرائب تھے، یا اس علاقے میں ان دوسرے مختلف جگہوں پہ ہیں. اس کے بعد جب
عیسائیت پھیلی، ان کے پاس حکومت آ گئی رومن امپائر کی وجہ سے ہیں، تو اور پھر پولوس کی غلط قسم کی تعلیم جو ہے، اب تو عیسائیوں کی تعلیم ہی نہیں، جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے تھے وہ تعلیم تو نہیں دے رہے نا اب عیسائی. انہوں نے ہر جگہ تبلیغ شروع کر دی. وہ کیا، اچھا کیا کہ قریب کچھ جو لوگ جو تھے وہ وحدانیت کے قائل تھے، لیکن اکثریت جو عیسائیت پھیلی ہوئی ہے اب وہ دین تو نہیں ہے، وہ تو ایک سوسائٹی بن چکی ہوئی ہے، یا ایک مذہب تو نہیں رہا، مذہب کے نام پر ایک ایسی تعلیم قائم ہو گئی ہے جو غلط ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اس کو وہ پھیلا رہے ہیں، دنیا میں شک پھیلاتے جائیں. اور دنیا میں ایک عیسائیت جو ہے وہ کیونکہ حضرت عیسیٰ 600 سال پہلے آئے تھے علیہ السلام سے ہیں، اس لیے اس وقت سے ان کی تبلیغ ہو رہی ہے. عیسائی مختلف ملکوں میں تھے، مختلف دنیا میں تھے ہیں، تو وہ پہلے ہی پھیلے ہوئے تھے. اسلام بعد میں آیا، 600 سال بعد آیا، اور تم دیکھو کہ سارے عرب میں پھیل گیا، بلکہ عرب سے باہر نکل کے افریقہ میں بھی پھیل گیا آن سلم کے زمانے میں. پھر اس کے بعد یورپ میں بھی پھیل گیا، ایشیا میں بھی پھیل گیا، بلکہ آن سلم کے زمانے میں چین تک چلا گیا. تو اس طرح تبلیغ کے ذریعے سے اسلام نے پھیلنا تھا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس عرصے میں تم دیکھو کہ ساری دنیا میں بے شک عیسائیت ہے، لیکن عیسائیت اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے عیسیٰ کو خدا بنا دیا، حضرت عیسیٰ تو خدا بن کے نہیں آئے تھے. اسلام جہاں بھی ہے اپنی اصلی حالت میں ہے، قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیتا ہے اسلام، وہ وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے بیان کیا. جو جتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہی مقام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر زمانے میں اسلام کو پھیلانے کے لیے مجدد بھی آتے رہے. آخری زمانے کے مجدد اور خاتم الخلفاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بن کے آئے، اور مسیح موعود اور مہدی موعود بن کے آئے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بھی کہا. ٹھیک، اب آپ کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ آپ نے اس کام کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کر رہی ہے، اور ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہماری تعداد عیسائیوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی، یا دنیا کے اکثر مذاہب سے زیادہ نہیں ہو جاتی. اور اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دنیا پہ غلبہ پایا، یا ان کی تعلیم دنیا میں پھیلی، یا عیسائیت آزادی سے عیسائی تبلیغ کرنی شروع کی اور پھیل گئے، اس کو تقریباً 300 سال کا عرصہ لگا تھا. ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ 300 سال کا عرصہ نہیں لگے گا، نہیں عرصہ زیادہ لگے گا، اور یہ وقت نہیں گزرے گا کہ تم دیکھو گے کہ اسلام ساری دنیا پہ غالب آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آج تو ہم تھوڑے ہیں، نمبر 2 ہیں، کوئی 20% 25% زیادہ ہیں عیسائی مسلمانوں کی نسبت. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آئے ابھی 122-23 سال کا عرصہ ہوا ہے نا. تو ابھی تو اگر 300 سال لگانے ہوں تو 175 سال پڑے ہیں، لیکن اتنا عرصہ نہیں انشاءاللہ ہوگا. جس طرح اسلام پھیل رہا ہے، جس طرح دین پھیل رہا ہے، تم دیکھو گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عیسائیت تو ضرور رہے گی، یہودی بھی رہیں گے، عیسائی بھی رہیں گے، دوسرے مذہب بھی رہیں گے، لیکن اسلام کی اکثریت ہوگی، مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، ان مسلمانوں کی اکثریت ہوگی جو حضرت مسیح علیہ السلام کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عیسائیت بھی پھیلی تھی تو ایک رومن حکومت کے قبول کرنے سے پھیلی تھی نا زیادہ تر. تو اب بھی کسی ایک حکومت نے اگر اسلام قبول کر لیا تو بڑی جلدی سے اسلام پھیل جائے گا. اس لیے ساری دنیا کے لیے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اب تک عیسائیوں سے کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام جھوٹا ہو گیا. نہیں، اسلام کی عمر
عیسائیت سے ویسے تو 600 سال کم ہے، لیکن اگلا 300 سال تم نہیں دیکھو گے، اس سے پہلے اسلام غالب آ جائے گا. ٹھیک. اور دوسرے یہ دعویٰ بھی نہیں ہے باقی مذہبوں کو، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ صرف اسلام کا دعویٰ ہے، اور اس صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ میں تمام دنیا کے لیے آیا ہوں. قرآن کریم نے لکھا ہے یہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تسلی ہوگی نا تمہاری؟ ایک سوال کر لو، کرنا ہے تو. نماز کا وقت تمہارے ساتھ بیٹھی نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا. حضور جب ہم تبلیغ کے لیے بکس دیتے ہیں، لائک لائف آف محمد تھی اور ورلڈ کرائسس تھی، تو ان لوگوں کو لائک اتنی اہمیت نہیں دیتے ان بکس کو. سو لائک کبھی کبھی ایک جو پمفلٹ ہم نے دیا تھا لائف آف محمد کے ساتھ، وہ ایک دفعہ بن میں تھا. سر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تمہارا کام ہے. تم ایسے لوگوں کو بکس تو دو ہی نا جنہوں نے پھینک دینا بن میں. یہ کتابیں تو ان کو دو جن کو بتاؤ پہلے کہ یہ کتاب ہے، تم نے پڑھو گے. تم جو آج کل اسلام کے بارے میں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں مشہور ہوئی ہیں، غلط پروپیگنڈا تم کرتے ہو، ان کے کارٹون بنا کے تم اس کا مذاق اڑاتے ہو. تو اگر تم نے صحیح تاریخ دیکھنی ہے کہ اسلام کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، تو یہ کتاب ہے. اگر تو تم نے پڑھنی ہے تو لے جاؤ ہمارے سے. اس طرح نہیں ہے کہ جاتے جاتے ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑاتے جاؤ. چھوٹے چھوٹے بروشر یا پمفلٹ دو تاکہ ان کو پہلے پتہ لگے. اس لیے میں نے کہا تھا پہلے میسج آف پیس کے نام سے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ دو، پھر جماعت کے تعارف کے نام سے چھوٹے پمفلٹ دو. پھر جس کو انٹرسٹ ہوگا وہ ویب سائٹ دیکھے گا، ایڈریس دیکھے گا، تمہارے سے رابطہ کرے گا، یا اپنا پرسنل ایڈریس بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن تبلیغ کا کام تو کرنا ہے ہم نے. یہ تو پھینکتے جائیں گے. ابھی ہم نے اگر تمہارے سامنے پھینکتے ہیں تو اٹھا لو اس کو وہاں سے. لیکن بہرحال اس بات سے کہ یہ پھینک دیتے ہیں تبلیغ نہیں روک جا سکتی. ہر طریقہ جو تبلیغ کا ہے وہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. ہاں تم یہ آ گئی سارے ساتھ. حضور ہمارے گھر میں اور میرے بھائی کے ہم نے کبھی سالگرہ نہیں منائی، لیکن ادھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں منانا ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں سالگرہ منانی چاہیے، لیکن کس طرح؟ صبح صبح اٹھو، تہجد کے وقت 2 نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 14 سال کا کر دیا یا 13 سال کا کر دیا یا 15 سال کا کر دیا. ٹھیک ہے. پھر آئندہ جو زندگی اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں پہ قائم رکھے، اور جس بات سے وہ خوش ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق دے، پکا احمدی بنائے. پھر نماز پڑھو، پھر چیریٹی میں کچھ پیسے ڈالو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 13 یا 14 سال کی عمر گزار دی، پھر 15 کی، 16 کی، اس طرح کی، 18 کی، اس طرح سالگرہ منانی ہے ضرور مناؤ. اگر سالگرہ اس طرح منانی ہے کہ ایک کیک لیا اور اس پہ ہیپی برتھ ڈے لکھ دیا اور اس پہ 13 14 15 کینڈل لگا دیں ہیں، پھر ان کو بجھا دیا، اپنی سہیلیوں کو بلا لیا، پھو کر کے بجھائیں ہیں، پھر کیک کاٹ کے ہر ایک کو کھلایا وہ، اور پھر ان سے تحفے وصول کر لیے، یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر تمہاری کوئی سہیلی عیسائی یا کوئی اور مذہب والی بلاتی ہے سالگرہ پہ تو بے شک چلی جاؤ، اس کے لیے بے شک تحفہ بھی لے جاؤ. لیکن اس کو یہ بتاؤ کہ ہم تو اس طرح سالگرہ مناتے ہیں کہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، پچھلی زندگی گزارنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آئندہ زندگی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اچھی طرح گزرے، اور پھر غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے لیے چیریٹی میں پیسے دیتے ہیں. بجائے اس کے کیک آپ کھا جائیں، ہم کیک غریبوں کو کھلاتے ہیں. ٹھیک. اچھی سالگرہ نہیں ہے؟ پڑھائی کے اوپر جب بڑے ہو کے پڑھائی کے اوپر ہے، جب لڑکیاں بڑی ہو جائیں پڑھائی کے بغیر لائک لرننگ اسکول لرننگ. ہاں تو جب لڑکیاں بڑی ہو جائیں تو وہ آرکیٹیکٹ بن سکتی ہیں کہ نہیں اگر وہ وقفے نہ ہوں؟ اسکول میں لڑکیاں بڑی ہو جائیں، یہ تم سوال کرو کہ وقفے نو لڑکی آرکیٹیکٹ بن سکتی ہے یا نہیں.
ٹھیک, بڑی ہو کے بنو گی ظاہر ہے, چھوٹی ہو کے تو نہیں بن سکتی تم. میں نے میرا خطبہ سنا تھا نا پیچھے, وقف نو میں نے دیا تھا, واقفات نو پہ دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ واقفات نو زیادہ تر لینگویج سیکھیں, ٹیچر بنیں تاکہ ترجمے میں ٹرانسلیشن میں کام آئیں, ٹیچر بنیں تاکہ اسکولوں میں پڑھا سکیں. ٹھیک ہے, دین کا علم سیکھیں. ہاں اگر تمہیں بہت شوق ہے تو تم ہر انڈیویجول وقف نو جو ہے, ہر انڈیویجول کیس جو ہے وہ خط لکھے, اور خط لکھ کے مجھے پوچھے کہ میرا اس میں شوق ہے تو میں یہ کر سکتی ہوں کہ نہیں. تمہیں اگر آرکیٹیکٹ بننے میں شوق ہے تو بنو بے شک, اور پھر جماعت کے لیے کام کرو. جماعت کے مشن ہاؤسز ہیں, مسجدیں ہیں, ان کے لیے نقشے بناؤ. ٹھیک ہے, کئی احمدی لڑکیاں ہیں جرمنی میں, احمدی لڑکی ہے جو بہت سارے مسجدوں کے نقشے اس نے بنائے ہیں. بن سکتی ہیں, بننے کو حرج نہیں ہے, لیکن آرکیٹیکٹ بن کے تم کسی ایسی فرم میں چلی جاؤ جہاں مرد ہی مرد ہیں, ان کے ساتھ کام کر رہی ہو, اور پھر وہ تمہیں بھیج دیں یہاں سے کسی اور ملک میں, اور تم کہو میں آرکیٹیکٹ ہوں اور میں جاب کے لیے میں وہاں جا رہی ہوں, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تمہیں شوق ہے آرکیٹیکٹ بننے کا تو بن جاؤ, پھر مجھے بتا دینا, پھر تمہیں کہیں ایسی جگہ لگا دیں گے جہاں تم بیٹھ کے نقشے بناتے رہنا. تمہاری ایستھیٹک سینس کیسی ہے, اچھی ہے؟ اچھا. آخری سوال کہا تھا نا میں نے, نماز کا وقت ہو رہا ہے. السلام علیکم. علیہ السلام تھے, وہ مسلمان تھے, ان کا مذہب اسلام تھا اور وہ قرآن پاک پڑھتے تھے, لیکن ان کے جاننے والوں کا مذہب نہ تو اسلام ہے اور نہ ہی وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ وہ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے, ہندو تھے پہلے, ہندو سے مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے, بابا نانک یہی ہم سمجھتے ہیں نا, مسلمان نے یہی ثابت کیا ہے نا. اسی لیے وہ ایک کنٹروورشل ایشو بن چکے تھے جب وہ ان کی وفات ہوئی ہے. ہندو کہتے تھے ہمارے پاس ہیں, یہ کہتے تھے, مسلمان کہتے تھے ہمارے ہیں, وہ کہتے تھے ہم نے ان کی جو وفات شدہ کی لاش کو آگ لگانی ہے, جلانا ہے, جس طرح ہم دعاؤں کی رسم ہے. مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے دفن کرنا ہے. پھر رات کو بہرحال ان کے جو تھے مسلمان لگتا ہے کہ دول لگا کے رات کو لاش اٹھا کے لے گئے. اگلے دن وہ سمجھے کہ بس وہ خود ہی غائب ہو گئے کہیں, اور ان کی چادر اور پھول جو تھے وہ آدھے آدھے بانٹ لیے گئے. ہندوؤں نے کہا ہم اس کو آگ لگا دیتے ہیں, انہوں نے کہا ہم اس کو دفنا دیتے ہیں, تاکہ وہ, اس لیے اب تک بابا نانک کی قبر کا پتہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے, لیکن ان کے ماننے والے جو بات کے تھے وہ کچھ انفلوئنس میں ہندوؤں کے آ گئے, تو وہ ایک بیچ کا مذہب انہوں نے اختیار کر لیا جو سکھ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس طرح باقی مذہب لوگ بگڑ گئے ہیں نا, بزرگوں کے ماننے والے, یہ نبیوں کے ماننے والے, یہ نبی تو نہیں تھے لیکن ایک ولی اللہ تھے, اور ان کو ماننے والے بگڑ گئے, اس لیے انہوں نے اپنا ایک نیا مذہب بھی بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ آخری سوال کہا تھا نا میں نے, نماز کا وقت ہو رہا ہے. السلام علیکم.